अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ऑल इंडिया दावा सेंटर्स एसोसिएशन एडगा की जानिब से आप सबका इस्तकबाल करता हूँ इस ऑनलाइन और आनिक इस्लामिक क्विज़ में। मैं माफ़ी चाहता हूँ कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से। पिछली बार ये क्विज़ स्टार्ट की गई थी और उसको हमें कुछ देर के लिए रोकना पड़ा, और अल्लाह के फजल से हमने उस मसले को अभी सुधार लिया है और अभी हम फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं अपनी क्विज़ को लेकर। और ऑल इंडिया दावा सेंटर्स एसोसिएशन का मकसद इस क्विज़ के तहत ये है कि इस माह रमज़ान में, इस माह सियाम में, इस माह क़ुरआन में लोगों को क़ुरआन की तरफ राग़िब किया जाए, उनका इंटरेस्ट इसकी तरफ बढ़ाया जाए और क़ुरआन को सीखने, समझने और उस पर अमल करने की तरफ हम लोगों को उभारने के लिए इंशाअल्लाह हमारी एक छोटी सी पहल और कोशिश है, और हमें उम्मीद है इस कोशिश में आप हमारा भरपूर साथ देंगे। और इसी के साथ हम आगे चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। It's time for 8 Quran quiz with your host Advocate Mirza Beg. इससे पहले कि हम प्रोग्राम का आगाज़ करें, मैं चाहता हूं आप सबके सामने इस प्रोग्राम के रूल्स बताता चलूं जिनका आप सबको ध्यान रखना होगा इंशाअल्लाह। इससे पहले कि हम आगे चलें, मैं आपको रूल्स बताता चलूं इंशाअल्लाह, और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इन रूल्स को नोट डाउन कर लें ताकि आपको याद रहें। रूल नंबर 1, इस क्विज में हर दिन हम 15 क्वेश्चंस आपके सामने रखेंगे, मल्टीपल चॉइस, और उसमें से आपको सही जवाब चुनना होगा। और आपको पूरा सवाल का जवाब जो हमने ऑप्शंस आपके सामने रख रहे हैं उसको टाइप करके भेजने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन का हवाला दीजिए Q1 और अपना चॉइस हमें भेज दीजिए ABCD, जो भी आप को सही आंसर लगता है वो हमें भेज दीजिए। और एक व्यूअर मल्टीपल सिलेक्शंस भी कर सकते हैं, और लेकिन जो सही जवाब हमारे पास रिकॉर्ड होगा उसको हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि इंटरनेट पर हम टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है, और हो सकता है ऐसा भी हो कि किसी व्यूअर ने पहले अपना रिस्पॉन्स भेजा हो, पहले अपना जवाब भेजा हो, और हमारे पास के इंटरनेट कनेक्शन या आपके इंटरनेट कनेक्शन की कोई प्रॉब्लम की वजह से वो देर से पहुंचा हो। तो हम इस चीज़ को लेकर हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप मायूस ना हो। इंशाल्लाह आपका एफर्ट और आपका रिस्पॉन्स दोनों अल्लाह के पास रिकॉर्ड हो जाएंगे और आपका अजर अल्लाह के पास महफूज रहेगा। आगे के रूल्स ये है। रूल नंबर 4, जो हर सवाल के टॉप 3 विनर्स को अनाउंस किया जाएगा। हर सवाल के बाद में आपको मल्टीपल चॉइस दिए जाएंगे, फिर उसके बाद में उसके टॉप 3 विनर्स को अनाउंस किया जाएगा। फिर पूरे 15 क्वेश्चंस का रिकॉर्ड देखते हुए जिस व्यूअर ने भी सबसे ज़्यादा और सबसे तेज़ हमको जवाब दिए हैं उसको हम विनर ऑफ द डे कहेंगे, जिसके लिए इंशाअल्लाह एक ऑल इंडिया दावा सेंटर्स एसोसिएशन की तरफ से एक अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट और एक सरप्राइज गिफ्ट जो लॉकडाउन के बाद में आप तक पहुंचाया जाएगा। और जो 5th रूल है, ये 5th रूल था। दूसरा जो है, बाज़ सवालों के जवाबों में ऐसे हो सकता है कि कुछ इख्तलाफी राय हो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, तो हम यहाँ पर हमारी रिसर्च के हिसाब से हमारी टीम ने जो सही सवाल चुना है उसको ही कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर किसी तरह के बहस व मुबाहिस की
गुंजाइश नहीं है. हमने ऐसे इख्तलाफी मसाइल या ऐसे सवालात लिए नहीं है, फिर भी उसके बावजूद भी कोई अपनी राय रखता है और अगर कोई समझता है कि हम जो बता रहे हैं वो चॉइस या वो आंसर सही नहीं है और कोई आंसर सही है तो वो अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन हमारा जो डिसीजन होगा इंशाल्लाह वो फाइनल होगा. और ये क्विज हर दिन 3 राउंड्स में खेली जाएगी, राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3. जो विनर ऑफ द डे रहेगा उसी तरह 15 दिन के क्विज के कंपटीशन के 15 विनर्स रहेंगे और उनको उनका गिफ्ट, सरप्राइज गिफ्ट और उनका सर्टिफिकेट इंशाल्लाह लॉकडाउन के बाद में पहुंचाया जाएगा. और 3 राउंड्स में ये क्विज खेली जाएगी. क्योंकि काफ़ी वक्त हमारा उस टेक्निकल मसले को सुधारने में ही लग गया, तो हम जल्दी से हमारे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारा पहला राउंड. तो पहले राउंड में हमारा पहला क्वेश्चन है. मैं उम्मीद करता हूं आप सब अपने फिंगर्स अपने कीबोर्ड्स पर, अपने कीपैड्स पर जमा कर रखें और एक दूसरे के साथ एक हेल्दी कंपटीशन में जल्द से जल्द अपना सही जवाब देने की कोशिश करें. और देखते हैं आगे. पहला सवाल हमारा क्या है. व्हाट वाज द मेन मिरेकल ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा क्या है. और इसमें देखते हैं हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं. ए, डिफीटिंग अब्राहा को शिकस्त देना. बी, रीचिंग मदीना पहुंचना हिजरत के जरिए. सी, कुरान. डी, प्रॉफिटहुड, रिसालत. और इसी के साथ आपका वक्त शुरू होता है अब. आपके सामने आपके स्क्रीन पर आपको अपनी चॉइस दिख रही है. तेजी से अपना जो भी आपको सही जवाब लग रहा है वो कमेंट्स में सिर्फ Q1 क्वेश्चन 1 और उसका सही जवाब का जो ऑप्शन है वो टाइप करके भेज दें. हम वो इंशाल्लाह रिकॉर्ड कर लेंगे. और आपका वक्त यहां पर खत्म हुआ. लगता है इंटरनेट के जो इशू की वजह से ताखीर हुई है और आपको इंतज़ार करना पड़ा. और मैं देख रहा हूँ कि व्यूअर काउंट भी कम हो गया है, तो हम इसका असर ये ना होने दें कि हमारा जो जोश व खरोश था, जिस एनर्जी के साथ में, जिस एंथुजियाज्म के साथ में हमने इस वीडियो का खैर मकदम किया था और जो हमको रेस्पॉन्स दिख रहा था वो किसी तरह से कम ना होने पाए, उसका हम ख्याल रखें. और मेरे पास यहाँ पर हमारी बैकएंड टीम के पास से डिटेल्स आए हैं. जो टॉप 3 सही जवाब देने वाले व्यूअर्स के जो नाम हैं, अभी हमारे पास क्वेश्चंस के इन सवालों के जवाब आए हैं व्यूअर्स के पास से. इससे पहले कि हम सही जवाब देने वालों का नाम अनाउंस करें, हम पहले चेक करते हैं कि यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन का सही जवाब क्या है. तो सही जवाब है कुरान. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई मौजज़ात थे, उनमें से सबसे बड़ा मौजज़ा जो है कुरान करीम है अल्हम्दुलिल्लाह. और जो 3 सही जवाब देने वाले, फास्ट जवाब देने वाले जो व्यूअर्स हैं, उनमें है बातुल सैयद, उम्मे नुमैर और अलीशा अहमद. तो ये 3 टॉप 3 रेस्पॉन्सेस जिसके पास से हमको मिले हैं वो लोग हैं. और इसी के साथ हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं. सवाल नंबर 2 जो आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा. इन सूरह रहमान how many times फबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान इज रिपीटेड. सूरह रहमान में, कुरान के सूरह रहमान में फबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कितने बार दोहराया गया है.
اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس اس کے لیے آپشنز کیا ہیں. A 33 times, B 31 times, C 21 times, D none of the above. اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جو لوگ اس کو بار بار پڑھتے ہیں، جنہوں نے اسے سنا ہوگا، انہیں یہ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں سورہ رحمان میں اس چیز کا ذکر کرتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جن اور انس میں سے تم لوگ اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور ابھی ہمارا وقت ختم ہونے جا رہا ہے. ابھی یہاں پر آپ کا وقت ختم ہوا ہے، اور آگے بڑھنے سے پہلے، ونرز کے نام اناؤنس کرنے سے پہلے، ہم چیک کرتے ہیں کہ صحیح جواب کیا ہے. صحیح جواب ہے B 31 ٹائمز. سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یہ بار بار دہرایا ہے. اس سے بہتر موقع میں نہیں سمجھتا شاید ہماری زندگی میں پہلے کبھی آیا تھا یا کبھی آئے گا جب ہم نعمتوں کا ذکر کر سکیں. جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے جن کو نعمتیں دی ہیں، اگر وہ اس کا صحیح طریقے سے شکر ادا نہیں کرتے اور ان کو اگر جھٹلاتے ہیں تو ان کے لیے ایک لمحہ فکر ہے. آج ہم حالات دیکھ رہے ہیں ملک میں اور دنیا بھر میں، کیسے لوگوں کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے، کیسے لوگ 100 کلومیٹر اپنے دھوپ میں بنا پیر میں چپل پہنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے جا رہے ہیں اپنی جان ہتھیلی پر لے کر. کہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم ریلوے ٹریکس پر لوگوں کی جان جا رہی ہے. ایسے منظر ہم کو دیکھنے مل رہے ہیں. تو ہم آج کسی کے پاس 2 وقت کا کھانا ہے اور سر پر چھت ہے، اور وہ آرام سے اپنے گھر میں محفوظ اگر زندگی گزار رہا ہے، اور یہ لاک ڈاؤن کے دوران اگر اس حالات میں رہ سکتا ہے تو وہ بلیسڈ ہے. میں کہوں گا اس کے پاس کافی نعمتیں ہیں اللہ کی، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی ان نعمتوں کا صحیح طور پر شکر ادا کریں. ہم شکر ادا کرنے والوں میں سے بنیں، اور نہ ہی جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اس سورہ رحمان میں بار بار 31 بار اللہ تعالیٰ یاد دہانی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہا ہے. تو ہم انشاءاللہ دعا کریں کہ ہم ان میں سے نہ بنیں جو ہم اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلاتے ہیں. جزاک اللہ خیر. تو ہم دیکھتے ہیں اس سوال کے ریسپانس میں 3 ٹاپ ویورز کے جو ریسپانس آئے ہیں وہ ہیں عشرت علی، ریحان عالمین اور اعظم سید. جزاک اللہ خیر. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. ہماری ایک چھوٹی سی پہلے کوشش ہے کہ ہم اللہ کے کلام سے آپ کا رشتہ جوڑیں اور اسے مضبوط کریں. یہ جس کلام کو اللہ نے آسان کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو آسان کیا ہے کوئی ہدایت پانے والا، تو جس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے اس کی کوئی مشکل، اس کی کوئی سخت کوئز بنانا انسان کے بس کی بات نہیں ہے. جو قرآن پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے آسان ہے، اس قرآن کی کوئز مشکل نہیں ہو سکتی. تو ہماری کوشش صرف یہ تھی کہ ہم اس لاک ڈاؤن کے دوران ماہ سیام، ماہ قرآن میں، ماہ رمضان میں آپ کو اللہ کے کلام کی طرف لے جائیں اور ایسا اس سے تعلق جوڑ دیں کہ انشاءاللہ مرتے دم تک ہم قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ. اسی کے ساتھ ہم اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. کوشچن نمبر 3. آفٹر پروفٹ آدم علیہ السلام وچ نبی کیم ٹو دی ارتھ؟ آدم علیہ السلام کے بعد میں کس نبی کو دنیا میں بھیجا گیا؟ اور ہمارے آپشنز ہیں A پروفٹ نوح علیہ السلام، B پروفٹ ابراہیم علیہ السلام، C پروفٹ عیسیٰ علیہ السلام، D پروفٹ شیت علیہ السلام. اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. ہم سب جانتے ہیں کہ نبیوں کا سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا وہ جا کر رکا پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے بعد نہ کوئی نبی آنے والے ہیں، نہ کوئی رسول آنے والے ہیں. تو اس سلسلے میں ہم سیکوینس کی نالج چیک کر رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے بعد میں کون آئے. اور آپ کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے. اور
ہم دیکھتے ہیں اس کا صحیح جواب کیا تھا. صحیح جواب ہے آدم علیہ السلام کے بعد میں حضرت شیت علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا انبیاء کے سلسلے سے. اور ہم دیکھتے ہیں ہم اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ریسپانس کے حساب سے ہمارے ویورز نے کیا سیکوینس میں بھیجا ہے. ایک بار وہ لسٹ آ جائے میں آپ کو اناؤنس کرتا ہوں, تب تک ہم انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں اور ہم اپنے چوتھے سوال کی طرف بڑھتے ہیں جو آپ کے اسکرین پر آپ کو ابھی دکھائی دے گا. How many times has بسم اللہ الرحمن الرحیم appeared in the Quran? قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنے بار آیا ہے؟ اور آپشنز آپ کے اسکرین پر دکھ رہے ہیں. A 30 times, B 112 times, C 114 times, D 6660 times. میں نہیں سمجھتا اس کی کسی طرح کے ٹرانسلیشن کی ضرورت ہے اور آپ کا ٹائم ابھی شروع ہوتا ہے. ہم سب کو معلوم ہے, خاص طور پہ سب کانٹیننٹ میں ہمیں پتا ہے کہ قرآن میں کتنے پارے ہیں, اور ابھی جو سوروں کے حساب سے گنتی رکھتے ہیں انہیں بھی پتا ہے کہ کتنے قرآن میں کتنی سورتیں ہیں. اور ایک اچھا آپ کو ریسرچ کا ایک مدعا مل جائے گا کہ قرآن کی کتنی صورتیں ہیں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہیں, اور کون سی ایسی صورت ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہیں ہوتی اور کیوں. ہمارا وقت ختم ہونے آ رہا ہے. ہمارا وقت ختم ہوا. اس سے پہلے کہ ہم اس کے صحیح جواب دیکھیں, ہم پچھلے سوال کے ٹاپ 3 ریسپونڈنٹس کا نام اناؤنس کرتے ہیں, جو بھائی کاشف شیخ, احمد عبد الکریم اور رخسار فاطمہ. یہ 3 ٹاپ 3 ریسپونڈنٹس ہیں پچھلے سوال کے کوشچن نمبر 3. اور ہم چیک کرتے ہیں ابھی کوشچن نمبر 4 جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تعلق سے جو ہم نے سوال کیا ہے اس کا صحیح جواب کیا ہے. صحیح جواب ہے 114 ٹائمز. قرآن کا ہر سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے سوائے سورہ توبہ کے, اور بیچ میں ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہے تو 113 سورتیں, اور بیچ میں ایک بار آنے کی وجہ سے 114 ہو جاتا ہے. صرف قرآن کا ایک واحد سورہ ہے سورہ توبہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہیں ہوتا. اس کے تعلق سے آپ پڑھ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں, اپنے علماء سے رابطہ کریں انشاءاللہ اور ڈیٹیل میں سمجھیں کہ بھئی اس کے پیچھے سبب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس ایک صورت کو ویسے نہیں شروع کیا جیسے دوسری صورتیں شروع ہوئی ہیں. اور سوال نمبر 4 کے ٹاپ 3 ریسپونڈنٹس کے ہمارے پاس نام آ چکے ہیں, جو ہے بہن ام نمیر, جو اور دوسرا رشیدہ شیخ, اور تیسرے ہیں توقیر نواب. یہ ٹاپ 3 ریسپونڈنٹس ہیں. میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں. اور اگلے سوال کی طرف ہم ہمارے بڑھتے ہیں. سوال نمبر 5 جو آپ کو ابھی آپ کے اسکرین پر دکھائی دے گا. which is the longest سورہ in the قرآن. قرآن کا سب سے لمبا سورہ کون سا ہے؟ اور آپ کے آپشنز ہیں A سورہ آل عمران, B سورہ بقرہ, C سورہ کہف, اور D سورہ فاتحہ. اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. سب سے چھوٹی صورت کے بارے میں تو غالباً سب کو پتہ ہی ہوگا, آسانی سے لوگوں کو یاد بھی ہو جاتا ہے, اس کا تذکرہ بھی ہوتا ہے. تو سب سے بڑی صورت کے بارے میں ہم پوچھتے ہیں, اور ایک بار آپ جواب دے لیں تو اس کے بعد میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس صورت کی فضیلت, اس کے بارے میں کیا کیا باتیں آئی ہیں, آپ وہ پڑھ سکتے ہیں. سبب نزول. انشاءاللہ ہمارا وقت ختم ہونے آ رہا ہے اور ہمارا وقت یہاں پر ختم ہوا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں اس سوال کا صحیح جواب کیا تھا. اس سوال کا صحیح جواب ہے سورہ بقرہ. سورہ بقرہ جو قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے, اور اس کے تعلق سے اور کئی باتیں آئی ہیں اس کی فضیلت کے تعلق سے. انشاءاللہ آپ وہ پڑھیں اور اس کی اپنی جانکاری بڑھائیں. اور ایک بار ہمارے پاس
ڈیٹیلس آ جائیں تو ہم ٹاپ 3 ونرز کے نام بھی اناؤنس کر دیں گے کویشچن نمبر 5 کے، اور تب تک ہم یہ راؤنڈ 1 ہمارا یہاں پر ختم ہوتا ہے، اور اس کے اختتام کے ساتھ ہم راؤنڈ 2 کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ کویشچن نمبر 5 کے ٹاپ 3 ریسپونڈنٹس جو ہے ونرز ہے توقیر نواب، ذیشان انصاری اور کاشف شیخ۔ میں آپ کو مبارکباد دیتے ہوئے اگلے راؤنڈ کی طرف بڑھتا ہوں۔ چلیے ہم راؤنڈ 2 کے پہلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ Which is the only صحابی whose name is mentioned in the Quran؟ وہ کون سے واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں آیا ہے؟ اور آپ کے آپشنز ہیں اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ڈی علی ابن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی کے ساتھ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ تعداد کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو حجۃ الوداع میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کو سن رہے تھے تقریباً 1,10,000 کی تعداد تھی، اور صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ یہ بڑا شرف ہے۔ ان میں سے بھی ایک صحابی ہے جن کا نام اللہ نے اپنے کلام میں لیا ہے۔ ہمارا وقت ختم ہونے آ رہا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں اس کا صحیح جواب کیا ہے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اس سوال کے جواب میں آپ نے جو اپنے ریسپانسز بھیجے تھے ان میں ٹاپ 3 کے نام ہم جیسے ہی آتے ہیں اناؤنس کریں گے انشاءاللہ۔ اور اسی کے ساتھ ہم اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، سوال نمبر 6۔ سوال نمبر کیا آپ مجھے دیکھ پا رہے ہیں؟ کوئی ویور یہاں پر کامنٹس میں ریسپانس دے سکتے ہیں؟ کیا آپ مجھے دیکھ پا رہے ہیں؟ کچھ ہمیں یہاں پر ٹیکنیکل ایرر جیسے آ رہا ہے۔ آپ مجھے دیکھ پا رہے ہیں تو ایک بار کنفرم کیجئے پلیز۔ اوکے، لگتا ہے سب ٹھیک چل رہا ہے اللہ کے فضل سے، لیکن یہاں پر کچھ ایرر پاپ اپ آیا تو میں کنفرم کرنا چاہ رہا تھا۔ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، سنائی دے رہا ہے تو اچھی بات ہے۔ تو ہمارے پاس سوال نمبر 6 کے ٹاپ 3 ونرز کے نام آ چکے ہیں، جو بھائی فیاض الدین محمد، عمران انصاری اور پرویز احمد۔ یہ تین ٹاپ 3 ریسپونڈنٹس تھے صحیح جواب کے ساتھ میں، جنہوں نے ہمیں جلدی سے اپنا جواب لکھ کر بھیج دیا۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، سوال نمبر 7، کویشچن نمبر 7۔ قرآن مینشنز the finality of prophethood in which surah and آیا؟ ختم نبوت کا اعلان قرآن کی کس صورت اور کس آیت میں اللہ نے کیا؟ اور ہمارے آپشنز ہیں اے سورہ فاتحہ آیت نمبر 6، بی سورہ بقرہ آیت نمبر 137، سی سورہ احزاب آیت نمبر 21، اور ڈی سورہ احزاب آیت نمبر 40۔ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ جیسے کہ پچھلے سوال کے دوران میں نے بتایا تھا، جو سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا وہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر رکا، اور جن کے بعد میں نہ کوئی نبی آنے والے ہیں نہ کوئی رسول آنے والے ہیں، تو اس کا اعلان قرآن کی کس آیت میں ہوا ہے وہ ہم کو اپنے جواب کے ذریعے صحیح آپشن سلیکٹ کر کے بھیجیے۔
اب آپ کا وقت ختم ہوا اور دیکھتے ہیں اس کا صحیح جواب کیا ہے. صحیح جواب ہے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40، جہاں پر اللہ نے ختم نبوت کا اعلان کیا. کیونکہ وقت کی کمی ہے، جو حوالے ہم دے رہے ہیں اس کے ڈیٹیل میں جانے کا بھی اتنی گنجائش نہیں ہے، اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو حوالے ہیں ان کو نوٹ کریں اور ان کے تعلق سے ڈیٹیل پڑھیں، سمجھیں، اس کا سبب نزول، اس کے تعلق سے آپ زیادہ جانکاری حاصل کریں گے انشاءاللہ تو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. اور ہمارے پاس سوال نمبر 7 کے ٹاپ 3 ونرز کے نام آ چکے ہیں، جو ہیں مسیم خان، فیاض الدین محمد اور منصور پیکٹ. یہ 3 ٹاپ ونرز ہیں، ٹاپ 3، جنہوں نے سوال نمبر 7 کا جواب ہم کو جلدی سے لکھ کر بھیج دیا. میں آپ کو مبارکباد دیتے ہوئے ہمارے اگلے سوال کی طرف بڑھتا ہوں. سوال نمبر 8، کویسچن 8، واٹ واز دا نیم آف مدینہ ارلیئر؟ مدینہ کا پرانا پہلا نام کیا تھا؟ ہمارے پاس آپشنز ہیں، اے تابوک، بی یثرب، سی قبا، ڈی طائف. اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. مدینہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پر ہجرت کرنے سے پہلے ایک دوسرا نام ہوا کرتا تھا. جن کو معلوم ہوگا وہ لوگ یہاں پر اپنا صحیح چوائس بھیج دیں گے، اور جن کے لیے یہ نئی بات ہے ان کے لیے ہم گزارش کریں گے کہ اس کے تعلق سے تھوڑا آپ جانیں اور اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ اور ہسٹری سمجھیں. ہمارا وقت ختم ہونے آ رہا ہے اور یہاں پر ہمارا وقت ختم ہوا اور ہم دیکھتے ہیں اس کا صحیح جواب کیا ہے. اس کا صحیح جواب ہے یثرب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے پہلے مدینے کا جو شہر تھا اس کا نام یثرب ہوا کرتا تھا. اور ہم دیکھیں گے سوال نمبر 8 کے ٹاپ 3 ونرز کے ڈیٹیلز آتے ہی ہم ان کو اناؤنس کریں گے انشاءاللہ. اور اسی کے ساتھ ہم اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. سوال نمبر 9، جو آپ کو ابھی اپنے اسکرین پر دکھائی دے گا. Which town was ابراہیم علیہ السلام born in؟ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کس شہر میں ہوئی تھی؟ اور ہمارے آپشنز ہیں، اے بیبیلون، بی میسوپوٹامیا، سی اور ڈی نپور. اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. ایک شکایت آئی ہے بہن کی کہ آپشنز تھوڑا لیٹ آ رہے ہیں بول کر، ہو سکتا ہے انٹرنیٹ پیج ریفریش، ایسا کچھ ہو تو پیج ریفریش کریں، یا ہو سکتا ہے ہماری طرف سے یا آپ کی طرف سے انٹرنیٹ وغیرہ کے کچھ تاخیر ہو سکتی ہے، تھوڑا لیگ کبھی رہتا ہے. تو آپ پیج ریفریش کریں، انشاءاللہ آپ کو جلدی سے آ جائے گا. اور اسی کے ساتھ یہاں پر ہمارا وقت ختم ہوا. چیک کرتے ہیں کہ ہمارا صحیح سوال، اس سوال کا صحیح جواب کیا تھا. اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پچھلے سوال نمبر 8 کے ٹاپ 3 ریسپونڈنٹس جو ونرس ہیں، جنہوں نے ہمیں جلدی سے اپنا سوال صحیح جواب لکھ کر بھیج دیا. وہ ہیں عمران انصاری، ساجد بھائی اور عمر فاروق بخاری. آپ کو مبارکباد دیتے ہوئے میں ابھی یہاں پر سوال نمبر 9 کے صحیح جواب کو چیک کرتا ہوں، جو آپ کو ابھی اپنے اسکرین پر دکھائی دے گا. اور صحیح جواب ہے سوال نمبر 9 کا آپشن سی، اور جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی. اور اس کے ڈیٹیلز جیسے آئیں گے ہم ان کو آپ کو اناؤنس کریں گے انشاءاللہ. اور اسی کے ساتھ ہم اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، جو سوال نمبر 10، جو راؤنڈ 2 کا آخری سوال ہوگا. In which surah is the splitting of the chest of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentioned؟
किस सूरे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को चाक कर कर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक को जमजम से धुलवाया गया था, उस जो वाक़या आता है जो फरिश्ते ने किया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन की बात है, तो उसका जिक्र कुरान के किस सूरे में आता है? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सूरे शर, ऑप्शन बी सूरे बैयिना, ऑप्शन सी सूरे अलग, ऑप्शन डी सूरे क़द्र। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जो सीरत जिन्होंने पढ़ी होगी उन्हें ये वाक़या याद होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का वाक़या है कि उनके सीने को चाक कर कर उनके क़ल्ब अतहर को जमजम से धोया गया था, और कुरान मजीद में भी उसका जिक्र आया है। हमारा वक्त ख़त्म होने आ रहा है। हम अभी देखते हैं कि सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब है सूरह शर। सूरह शर पढ़िए, इसका सबब नुज़ूल पढ़िए और आप इसका ट्रांसलेशन पढ़िए, इसके तफसीर पढ़िए। ना ही इस सूरे की आप इंशाल्लाह पूरे कुरान को ट्रांसलेशन के साथ में जिस किसी भी लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं, पढ़कर समझकर उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह हमारा मकसद इस क्विज़ के ज़रिए सिर्फ यही है, क्योंकि ट्रांसलेशन का मकसद ही यही है। जो उलेमा इकराम होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो अरबी एज ए लैंग्वेज जानते हैं। जब इस चीज़ का ट्रांसलेशन किसी और लैंग्वेज में किया जाता है तो ये अवामुन नास के लिए, उनके फ़ायदे के लिए ही होता है, ताकि वो अपने इल्म में इजाफ़ा करें। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि जिस किसी भी लैंग्वेज में आप कुरान समझ सकते हैं उसमें उसका ट्रांसलेशन पढ़िए। बेहतर ये होगा कि आप अरबी सीखें और बिना किसी ट्रांसलेशन की मदद के अगर आप कुरान पढ़ सकें तो उससे बेहतर बात कुछ नहीं होगी। लेकिन अगर आपको अरबी डायरेक्टली समझ में नहीं आ रही है तो उसका कुरान का पैगाम समझने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि वो उस लैंग्वेज में उसका ट्रांसलेशन पढ़ें जिसमें आपको आसानी से समझ में आ रहा है, ताकि उसको आप समझ सकें और अमल कर सकें। और हम अभी यहाँ के क्वेश्चन नंबर 9 के विनर्स को अनाउंस करते हैं। जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जगह का जो सवाल हमने किया था उसके जवाब देने वाले टॉप 3 विनर्स हैं शिरीन खान, उमर फारूक बुखारी और परवेज़ अहमद। और सवाल नंबर 10 के भी हमारे पास डिटेल्स पहुंच चुके हैं, जो है शिरीन खान, आज़म सैयद और रेहान आलमीन। मैं दोनों भी सवालों के जवाब देने वाले व्यूवर्स को मुबारकबाद देता हूं, और इसी के साथ हम हमारे राउंड 2 का इख्तिताम करते हैं। चलिए हम अपने राउंड 3 की तरफ बढ़ते हैं इंशाल्लाह, जो फाइनल राउंड होगा। राउंड 3 का पहला सवाल जो क्वेश्चन नंबर 11 होगा सीक्वेंस में, अभी आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा। विच एंजल इज इन चार्ज ऑफ वेजिटेशन एंड रेन ड्रॉप्स? कौन से फरिश्ते को बारिश के खतरों की और वेजिटेशन, जो क्या बोलेंगे आप, जो हरा भरा जो झाड़ वगैरह जो होते हैं, हरियाली वगैरह, ये सारी चीज़ें जो होती है, वेजिटेशन जो चीज़ें लोगों की, उसमें कुछ खाने पीने की भी होती है, तो इसकी जिम्मेदारी किस एंजल की है? और आपके ऑप्शंस हैं ए एंजल इसराफील, बी एंजल मिकाइल, सी एंजल जिब्राइल और डी एंजल अतीद। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जैसे कि हम जानते हैं कुछ मखसूस फरिश्तों के अल्लाह ने कुछ मखसूस काम रखे हैं। किसी को वही के लिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जैसे अल्लाह ताला ने मुंतखब किया था, वो वही लाते थे। वही का सिलसिला जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल रहा था, उसी तरह
دوسرے فرشتوں کی بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کی کچھ مخصوص ذمہ داریاں رکھی ہیں. ہمارا وقت ختم ہونے آ رہا ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں اس سوال کا صحیح جواب کیا ہے. صحیح جواب ہے میکائیل علیہ السلام. اور دیکھتے ہیں ہم اس سوال کے جواب دینے والے ویورز میں پہل کس نے کی. اور ایک چیز میں اناؤنس کرتا چلوں, ٹائم کی کمی ہونے کی وجہ سے ہم لوگ صرف ٹاپ 3 کا نام اناؤنس کر رہے ہیں. یہاں پر جو آپ کسی بھی سیکوینس میں کسی بھی سیریل نمبر میں آپ اپنا جواب بھیج رہے ہوں گے, آپ کا جواب بھیجنا ہی آپ کی کامیابی ہے. اللہ کی راہ میں اٹھایا ہوا ہر قدم کامیابی ہے. تو آپ جن کا نام اناؤنس ہو رہا ہے وہ پہلے ہمارے پاس آ چکے ہیں. وقت کی کمی کی وجہ سے صرف وہ 3 نام اناؤنس ہو رہے ہیں, لیکن جو باقی سب نے اپنا ایفرٹ لگایا ہے یہاں پہ, انشاءاللہ ان کا ایفرٹ اور اجر اللہ کے پاس ریکارڈ اور محفوظ دونوں ہو جائے گا. دیکھتے ہیں کہ آپ سوال نمبر 11 کے ٹاپ 3 ریسپونڈنٹس کون ہیں, اور وہ ہے پرویز احمد, عمر فاروق بخاری اور شمیلہ شیخ. الحمدللہ میں آپ سب کو مبارکباد دیتے ہوئے اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتا ہوں. سوال نمبر 12. اسی طرح سے ہماری کوشش رہے گی انشاءاللہ کہ ہم اسی طرح کے کچھ تھیمز وغیرہ لے کر آپ کے سامنے آئیں, اور آپ کے کچھ سجیشنز ہیں, آپ کے کچھ اگر ہمارے پاس آئیڈیاز ہوں تو وہ آپ ہمارے پیج پر کومنٹس کے ذریعے ہم کو بھیج سکتے ہیں, اور ہم ان کو ضرور اس پر غور و فکر کریں گے, اس پر مشورہ کر کے انشاءاللہ جو سب کے فائدے کی بات ہوگی, جو آئیڈیا ہوگا, ایسا کچھ سجیشن ہوگا, ہم اس پر ضرور کچھ اقدام اٹھائیں گے. اور کیونکہ آل انڈیا دعوت سینٹرز ایسوسیشن ایک پین انڈیا باڈی ہے. الحمدللہ انڈیا کے کئی اسٹیٹس میں ہمارے اسٹیٹ چیپٹرز ہیں, اور نیٹ ورکنگ اور پیس سیکیورٹی ان ایچ سٹی ولیج اینڈ ٹاؤن آف دا کنٹری ایک موٹو لے کر ہم چلتے ہیں. اور آپ کے جو بھی مشورے آئیں گے ہم ان کو, کل ایک سوال بھائی کا آ رہا ہے کہ کل کس ٹائم پر یہ پروگرام ہوگا. کل انشاءاللہ جس ٹائم پر اناؤنس کیا گیا تھا اسی ٹائم پر ہوگا, رات کے 10 بجے سے لے کر 10:45 تک, 10 PM to 10:45 PM. آج کیونکہ کچھ ٹیکنیکل گلچ آیا اس کی وجہ سے ہم کو کچھ تاخیر سے آج یہ پروگرام سٹارٹ کرنا پڑا. 11 بجے ہم کو یہ پروگرام سٹارٹ کرنا پڑا, اور اسی وجہ سے آج کچھ دیر ہوئی. اور ہم کوشش کریں گے کہ کل یہ پروگرام اپنے مقرر اور اناؤنس کیے ہوئے ٹائم پر ہی سٹارٹ ہو. اور میں آپ سب کا ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں کہ دیری ہونے کے باوجود بھی آپ نے اتنے انٹرسٹ سے ہمارے اس کوئز میں حصہ لیا, اور امید ہے کہ ہمارا تعلق یہ آج جو 12 مئی ہے سے 20 مئی تک, 20 مئی سے 12 مئی سے 20 مئی تک یہ کوئز کا سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ. ہمیں امید ہے کہ آپ بھرپور اس میں تعاون کریں گے اور ایکٹیو پارٹیسپیشن آپ کا رہے گا. اسی کے ساتھ ہم اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں, جو سوال نمبر 12 ہے, جو آپ کو ابھی آپ کے اسکرین پر انشاءاللہ دکھائی دے گا. مسیح دجال will come out. For how long will he live on earth? مسیح دجال کے بارے میں ہم سب کو پتا ہے, اس کے فتنے کے بارے میں, جو اس وقت میں جو آزمائشیں آئیں گی اس کے بارے میں ہم سب کو پتا ہے. اور ہمیں
اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں اس کا تفصیل میں ذکر آیا ہے. اور جو ابھی سوال آپ کے اسکرین پر ہے, مسیح دجال ول کم آؤٹ فار ہاؤ لانگ ول ہی لیو آن ارتھ. مسیح دجال کا جب نزول ہوگا, وہ جب آئے گا, تب وہ دنیا میں کتنے دن کے لیے رہے گا. اور آپ کے سوال ہیں: اے 1 سال, بی 40 days, سی 30 days اور ڈی 7 days. آپ کا ابھی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. مسیح دجال کی جب اس کا نزول ہوگا تو دنیا میں کتنے دن کے لیے رہے گا, یہ آپ ہمیں بتائیں. 1 سال, 40 دن, 30 دن یا 7 دن. عنقریب ہمارا جو وقت ہے وہ ختم ہوگا. اور آئیے دیکھتے ہیں ہم اس کا صحیح جواب کیا ہے. اس کا صحیح جواب ہے 40 days. اور ہم جیسے ہی ڈیٹیلز آئیں گے ہم اس کے ونر کا نام اناؤنس کریں گے انشاءاللہ. اور مسیح دجال کے بارے میں, اس کے فتنے کے بارے میں اور اس سے کیسا بچا جائے, اس کے بارے میں احادیث میں ڈیٹیل میں آیا ہے. انشاءاللہ آپ اس کا مطالعہ کریں اور ان دعاؤں کو آپ یاد کریں انشاءاللہ, جو آپ کے لیے فائدہ مند رہیں گی. اور سوال نمبر 12 کے جواب دینے والوں کے نام ہمارے پاس آ چکے ہیں, جو ہے بھائی کاشف شیخ, بہن زہرا رافع اور بھائی مرتضی جنید. میں آپ سب کو مبارکباد دیتے ہوئے اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتا ہوں, جو ہے کوشچن نمبر 13. Which angel is in charge of inspiration? جو ہدایت ہے, جو وحی کا سلسلہ ہے, یہ اس کس فرشتے کی ذمہ داری تھی؟ اور ہم آپ کے اسکرین پر آپشنز دیکھیں گے. آپشن اے ہے اینجل اسرافیل, آپشن بی ہے اینجل اسرائیل, اینجل سی ہے اینجل جبرائیل اور آپشن ڈی ہے اینجل میکائیل. اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جیسے میں نے بتایا, مخصوص فرشتوں کی مخصوص ذمہ داری, ان کو الگ الگ اسپیسیفک ٹاسک دیے گئے ہیں, ذمہ داری دی ہے اللہ تعالیٰ نے, اور اس کے حساب سے وہ اپنی ذمہ داریاں انجام دیتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسپریشن کے جو ذمہ دار ہیں وہ ذمہ داری ہے وہ کس فرشتے پر اللہ تعالیٰ نے عائد کی ہے. اور ہمارا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا صحیح جواب کیا ہے. اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی اینجل جبرائیل. جبرائیل علیہ السلام, جنہوں نے وحی کا سلسلہ 23 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ کے پاس سے وحی لے کر آتے رہے, اور جن کی یہ ذمہ داری تھی, اور پوری امانت داری سے انہوں نے اس ذمہ داری کو نبھایا. اور ہمارے پاس جیسے ہی اس سوال کے جواب دینے والے ویورز کے نام آتے ہیں, میں انشاءاللہ انہیں اناؤنس کروں گا. اور اسی کے ساتھ ہم اپنے اگلے کچھ لیگ آ رہا ہے, مجھے یہاں پر ایک ایرر آیا تھا پاپ اپ کہ کچھ ایرر آیا ہے بول کر, تو ابھی الحمدللہ میں سمجھتا ہوں وہ کوئی کنفرم کر سکتے ہیں. اگر
मेरा वीडियो और आवाज़ क्लियर से आ रही है, तब तक के मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 के जो विनर्स थे, टॉप 3 रिस्पोंडेंट्स थे, उनके नाम अनाउंस करूँगा इंशाल्लाह, जो है भाई तौकीर नवाब और भाई उमर फारूक बुखारी और भाई अहमद अब्दुल करीम। ये 3 हैं जिन्होंने सवाल नंबर 13 के जवाब हमको तेज़ी से लिखकर भेजे थे। क्या कोई कंफर्म कर सकते हैं कि वीडियो और ऑडियो दोनों आपको ठीक से सुनाई और दिखाई दे रहा है? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के साथ हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो सवाल नंबर 14 है, क्वेश्चन 14, जो आपको अभी अपने स्क्रीन पर दिखाई देगा। विच वर्स ऑफ द कुरान इज़ द लॉन्गेस्ट? कुरान की सबसे लंबी, सबसे तवील आयत कौन सी है? और आपको अपने स्क्रीन पर ऑप्शंस दिख रहे हैं। ए सूरह बकरा आयत नंबर 255, बी सूरह बकरा आयत नंबर 282, सी सूरह बकरा आयत नंबर 187 और सी सूरह निसा आयत नंबर 12। और इसी के साथ आपका वक्त शुरू होता है अब। कुरान मजीद की सबसे लंबी, सबसे तवील आयत कौन सी है और कौन से सूरे में है? 3 ऑप्शंस सूरह बकरा से दिए हुए हैं और एक सूरह निसा से। तो जल्दी से अपने ऑप्शंस टाइप करके भेज दीजिए। एक भाई का नीचे कमेंट आया है कि वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, शायद कुछ टेक्निकल ग्लिच हो, इंटरनेट बैंडविड्थ का कुछ इशू हो हमारे पास या आपके पास से। ऐसे कुछ हो तो कभी आप अपना पेज रिफ्रेश करके देख सकते हैं। इसी के साथ आपका वक्त ख़त्म हुआ और हम देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है सूरह बकरा आयत नंबर 282। ये हो गया। जैसे ही हमारे पास डिटेल आएंगे इस सवाल के, हम विनर्स को अनाउंस करेंगे और वक्त को मद्देनज़र रखते हुए हम जल्दी से अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे इंशाल्लाह, जो इस राउंड का आखिरी सवाल होगा, क्वेश्चन नंबर 15, जो आपको अभी अपने स्क्रीन पर दिख रहा है। विच वर्स ऑफ द कुरान हाईली कंप्राइजेस द नेम अल्लाह? कुरान की ऐसी कौन सी आयत है जिसमें अल्लाह का नाम बार बार आया है? और आपके सामने ऑप्शंस अपने स्क्रीन पर देखिए। ऑप्शन ए सूरह बकरा आयत नंबर 255, ऑप्शन बी सूरह बकरा आयत नंबर 187, ऑप्शन सी सूरह बकरा आयत नंबर 282 और ऑप्शन डी सूरह निसा आयत नंबर 12। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जैसे ही वक्त ख़त्म होता है हम सही जवाब अनाउंस करने से पहले यहाँ पर हमारा सवाल नंबर 15 का वक्त ख़त्म हुआ है। और इससे पहले कि हम हमारे आज की क्विज़ के आखिरी सवाल का सही जवाब का अनाउंसमेंट करें, मैं पिछले सवाल के टॉप 3 विनर्स के नाम अनाउंस करूँगा, जो है भाई काशिफ शेख, बहन ज़किया अंसारी और बहन आमिना तस्नीम। और देखते हैं सवाल नंबर 15 का सही जवाब क्या है। सवाल नंबर 15 का सही जवाब है सूरह बकरा आयत नंबर 282, जहां पर अल्लाह का जिक्र कसरत से आया है, बनिस्बत दूसरी आयतों के ज़्यादा बार आया है। तो इसी के साथ हम अपने आज के क्विज़ सेशन के अख्तिताम पर पहुंचते हैं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ने हमें ये मौका दिया, और आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब ने काफ़ी इंटरेस्ट के साथ, काफ़ी जोश व खरोश के साथ में आप हमारे साथ बने रहें और आप सवालों के आप जवाब भेजते रहें। और
امید کرتا ہوں کہ 12 میں جو آج کا پہلا جو ہمارا دن تھا سے 20 مئی تک جو کوئز کا سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ. دوسرے الگ الگ ہوسٹس کے ساتھ میں آپ یہ کوئز دیکھیں گے اور انشاءاللہ 20 تک ہمارا یہ رابطہ بنا رہے گا. اور جیسے ہی آپ کے سجیشنز اور دوسرے کچھ آئیڈیاز آئیں گے تو ضرور ہم اس پر غور و فکر کر کے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.